بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسباب ستہ ضروریہ میں پانچویں چیز نیند اور بیداری ہے۔ نیند کو سکون سے شدید مشابہت اور مناسبت ہے، اور بیداری حرکت سے شدید مشابہت رکھتی ہے، لیکن اس مشابہت کے بعد ان دونوں کے چند دوسرے خاص بھی ہیں جن کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ نیند حرارت غریزیہ کو اندر بند کر کے ساری قوائے طبیعہ کو قوی کرتی ہے اور قوائے نفسانیوں کو اس وجہ سے کمزور کرتی ہے کہ یہ روح نفسانی کے راستوں کو تر اور ڈھیلا کر دیتی ہے اور تخلل کو روک کر جوہر روح کو مقدر بنا دیتی ہے۔ نیند کی وجہ سے تھکان کی ساری قسمیں ظاہر ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ اس کے ساتھ تھکان کی دوسری مناسب تدابیر بھی کی جائیں اور استفراغات کی افراط رک جاتی ہے۔ یعنی بہت سی صورتوں میں قے و دست، نقصیر، نزف الدم وغیرہ نیند کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ حرارت ان مواد کو اور بھی زیادہ بہا دیتی ہے جو بہنے کے لیے پہلے سے آمادہ ہوتے ہیں۔ بیداری کی حالت میں جلد کے مواد نیند سے زیادہ خارج ہوتے ہیں۔ نیند اگر پسینہ لاتی ہے تو بیداری سے مسلسل تخلل ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں نیند بمقابلہ بیداری کے زیادہ پسینہ لاتی ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں پسینہ کا آنا دراصل اس طور پر ہوتا ہے کہ طبیعت مادہ پر نیند میں غلبہ پاتی ہے، یعنی نیند کی حالت میں قوائے طبیعہ قوی ہو جاتے ہیں اور حرارت اندر کی طرف اکٹھی ہو جاتی ہے۔ بیداری کی حالت میں روح اور خون بیرونی اعضاء کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر باہر گرمی کافی ہوتی ہے تو لطیف خلاات اور خون کے رقیق مواد بدری یا تبخیر تحلیل ہونے لگتے ہیں، جس سے اتنا پسینہ نہیں آتا جتنا کہ نیند کی حالت میں اتنی بیرونی حرارت سے آتا ہے۔ جس شخص کو بحالت صحت بکثرت پسینہ آئے اور اس کے لیے دوسرے اسباب موجود نہ ہوں جس سے اتنا پسینہ آ سکے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس کا بدن ناقابل برداشت طور پر غذا سے پر ہے۔ نیند بدن میں جب کسی ایسے مادہ کو پاتی ہے جو ہضم ہونے اور نضج پانے کے لیے تیار اور آمادہ ہو، تو نیند ایسے مادہ کو خون بنا دیتی ہے اور اسے گرم کر دیتی ہے۔ پھر یہ گرم چیز جب بدن میں پھیلتی ہے تو بدن میں ایک غریزی یعنی طبی گرمی پیدا کر دیتی ہے، اور جب نیند گرم صفراوی اخلاط کو بدن کے اندر پاتی ہے اور یہ دیر تک رہتی ہے تو یہ بدن میں ایک غیر طبی گرمی پیدا کر دیتی ہے۔ جب نیند خلا پاتی ہے یعنی بدن میں مواد موجود نہیں ہوتے اور ایسی حالت میں نیند آتی ہے تو یہ تحلیل کی وجہ سے بدن میں سردی پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب یہ کوئی ایسی خلط پاتی ہے جسے قوت ہاضمہ ہضم نہیں کر سکتی، مثلا بلغم غلیظ، تو اس خلط کو بدن کے اندر پھیلا کر بدن میں سردی پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی جب بلغم غلیظ کو قوت ہاضمہ ہضم کرنے پر قادر نہیں پاتی لیکن اسے ہضم کرنا چاہتی ہے تو اسے رقیق کر کے بدن میں بکھیر دیتی ہے۔ بیداری کا فعل ان تمام باتوں کے خلاف ہے، لیکن بیداری کی جب کثرت ہوتی ہے تو اس سے دماغ کا مزاج فاسد ہو جاتا ہے، یعنی اس میں ایک قسم کی خشکی آ جاتی ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے جس سے عقل مختل ہو جاتی ہے، اخلاط جل جاتے ہیں اور امراض خارہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ نیند کی زیادتی سے قوائے نفسانیہ کند ہو جاتے ہیں، دماغ بوجھل ہو جاتا ہے اور امراض باردہ اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ نیند کی زیادتی سے تخلل رک جاتا ہے۔ بیداری خواہش غذا اور بھوک بڑھا دیتی ہے، اس لیے کہ بیداری کی وجہ سے مواد زیادہ تحلیل ہوتے ہیں۔ نیند بیداری ہضم خراب کر دیتی ہے، اس لیے کہ قوتوں کو تحلیل کر دیتی ہے۔ نیند اور بیداری کے درمیان کروٹیں بدلتا رہنا یا اچھڑتی نیند سونا تمام حالات سے برا ہے۔ نیند کی حالت میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ حرارت اندر چلی جاتی ہے اور باہر سردی غالب ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سونے کی حالت میں تمام اعضاء کو گرم کپڑوں سے ڈھانکنے کی ضرورت بیداری کے مقابلہ میں زیادہ ہوتی ہے۔